ایک نبی پر بہتان لگایا گیا اور اللہ نے ایک پتھر کو چلاکر اس بہتان کا جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، قوت بھی دی اور ایک خاص صفت بھی عطا کی، اور وہ صفت تھی حیا۔ وہ اس قدر شرم و حیا والے تھے کہ کبھی کسی کے سامنے کھل کر نہ نہاتے، ہمیشہ تنہائی تلاش کرتے، پردے کا اہتمام کرتے اور اپنی جسم کو نظروں سے بچا کر رکھتے۔ یہ ان کی کمزوری نہیں تھی، یہ ان کی عظمت تھی۔ مگر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا تو الٹا سوچا، آپس میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ موسیٰ اس طرح چھپ کر کیوں نہاتے ہیں؟ ضرور کوئی بات ہے، شاید جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی نقص ہے جو چھپاتے ہیں۔ بات ایک کان سے دوسرے کان تک پھیلتی گئی، بہتان بنتا گیا، تانے اور تشنیع کا بازار گرم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب سنتے تھے مگر خاموش رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کا ہو، اللہ خود اس کا بچاؤ کرتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے خود فیصلہ کرنا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے اکیلے تشریف لے گئے، اپنے کپڑے اور عصا ایک پتھر پر رکھا اور پانی میں اتر گئے۔ غسل مکمل ہوا۔ جب واپس پلٹے تو وہ پتھر وہاں نہیں تھا۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پھر اچانک آنکھیں ایک عجیب منظر پر ٹھہر گئیں۔ وہ پتھر چل رہا تھا، اپنے آپ، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے، ان کے کپڑے اٹھائے بستی کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ پڑے، پکارتے جا رہے تھے، پتھر میرے کپڑے دو، پتھر میرے کپڑے دو۔ اور وہ پتھر رکا نہیں، چلتا رہا تب تک جب تک بنی اسرائیل کی بستی کے بیچ نہیں پہنچ گیا، جہاں سب لوگ موجود تھے، جہاں وہی لوگ تھے جو کانا پھوسی کرتے تھے، تانے دیتے تھے، بہتان لگاتے تھے۔ اور ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے بری، بالکل صحیح سالم، کوئی بیماری نہیں، کوئی نقص نہیں، بس ایک پاک اور حیادار نبی جن پر جھوٹ بولا گیا تھا۔ اللہ نے ایک پتھر کو حکم دیا اور اپنے نبی کی عزت خود اپنے ہاتھ سے بحال کر دی۔ کپڑے پہننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور اس پتھر کو مارا، اور اس پتھر پر کئی نشان پڑ گئے جو اس معجزے کی گواہی بن گئے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، تو اللہ نے انہیں اس سے بری کر دیا جو وہ کہتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے وجیح تھے۔ سورۃ الاحزاب 69۔ سبق: جو اللہ کا ہو، اللہ اس کا بچاؤ خود کرتا ہے۔ بہتان لگانے والے ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور حیا، یہ کمزوری نہیں، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 278 اور 3404 اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔